حضرت میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ یعنی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی کے گھر پہ جاتے ہیں یا کسی خالی جگہ پہ جاتے ہیں، تو یعنی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کی یعنی نسبت سے یعنی کہ ہمارے ہاتھ پیر یعنی بھاری ہو جاتے ہیں یا سن پڑ جاتے ہیں، یعنی ایسا کہ دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے یا بھاگو یہاں سے. تو یہ حضرت ہمیں یعنی چیزیں ڈراتی ہیں یا ہمارے یعنی ذہن کا وہم ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یوں ہیں کہ ایک تو ہے روحانی معالجین کو ایسا محسوس ہونا، اور ایک ہے عام عوام کو ایسا محسوس ہونا. تو دیکھیں، روحانی معالجین کو تو محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی شے ہے تو اس کو احساس ہو کہ یہاں پر کچھ ہے. تو اس کی سکس سینس جو ہے یعنی روحانی حساسیت جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے کہ وہ بالکل بھاپ جائے کہ کسی جگہ پہ کوئی ہے. اور اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ پہچان لے کہ یہاں پر کچھ ہے، بلکہ اس کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہوتی ہے نا، شر والی یا خیر والی، وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے اچھا معالج جو ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کی طبیعت اور مزاج کیسی ہے، یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، یا اس کے طبیعت میں شر غالب ہے یا خیر غالب ہے اس کی طبیعت میں. تو یہ روحانی معالج کے ساتھ اگر ہو رہا ہے نا تو یہ تو بہت اچھا ہے، اور اس احساس کو بڑھانا چاہیے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس احساس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آتے ہیں عوام کی طرف. تو دیکھیں، عوام میں بھی جو ہے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ جو حساسیت ہے نا یہ کافی تیز ہوتی ہے، تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کشتی کے سوار نہیں ہیں لہٰذا ان کو یہ حساسیت ختم کرنی چاہیے اپنے. اب چاہے ان کو واقعی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، یعنی واقعی کوئی شے موجود ہے یا نہیں ہے موجود، دونوں صورتوں میں یہ جو ہے کیفیت ختم کرنی چاہیے عوام کو، کیونکہ ان کی منزل نہیں ہے نا یہ. ان کو کیا کرنا ہے احساس کر کے؟ چلے روحانی معالج تو یہ کہ اس کو وہ احساس ہوگا تو وہ علاج کرے گا، یا جو کسی مقصد کے لیے اس نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کرے گا. عوام کو کیا کرنا ہے؟ اس نے تو اپنا کھانا ہے، کمانا ہے، سو جانا ہے نا، فرائض پہ عمل کرنا ہے، ایکسٹرا تو کچھ نہیں کرنا. تو اس کو یہ احساس بند کرنا چاہیے. اور وہ بند کون کرے گا؟ وہ بھی روحانی معالج کرے گا. صحیح ہے. اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ ہے. عوام میں سے اگر کسی کو ہوتا ہے اور وہ کوئی اس احساس کو بند کرنا چاہتا ہے نا، تو اکیلے میں بیٹھ کے اور روشنی کم کرے اور جانماز پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس میں مبارک ہے یا واحدو، یا واحدو، اس کو 1000 بار پڑھے. ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ احساس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور یہ جو حساسیت جو ہے نا طبیعت میں یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کو پھر ایسا محسوس نہیں ہوگا. دیکھیں، جب آپ کو محسوس ہوگا نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جن کو احساس ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کے اثر کو بھی بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بالکل پتھر ہے اور اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، تو وہ اس شے کے اثر کو بھی بہت کم قبول کرے گا. تو آپ نے کیا اس کے اثر کو کم قبول کرنا ہے نا، اس لیے اپنی حساسیت کو ختم کرے، ورنہ ہر آتی جاتی چیز آپ کو تکلیف پہنچائے گی اور آپ اسی میں لگے رہیں گے اور پاگل ہو جائیں گے ایک دن، کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی منزل نہیں ہے. یہ آگے سمجھ میں بات. تو اس لحاظ سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر اگر بہت زیادہ حساسیت ہے اور اس میں آپ کو شوق ہے تو بھائی باقاعدہ پھر اس فیلڈ میں اتریں، باقاعدہ جو ہے وہ پھر ٹریننگ لیں اور باقاعدہ پھر کام کریں، اور
یک طرفہ ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں. آ گئی سمجھ میں؟ کہ جن لوگوں کو کہیں جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کسی اور مخلوق کی موجودگی کا، تو عوام الناس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس احساس کو کم کرے یا ختم کر لے. اور بھی لیکن آپ نے بتایا تھا کہ جو روحانی معالج ہے وہ اس احساس کو بڑھائے، تو وہ کس طرح اس احساس کو بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ روحانی معالجین کی جو تربیت ہے نا وہ الگ الگ طریقوں پر ہے. صحیح ہے. میں مثال دیتا ہوں. بعض معالجین جو ہیں وہ لطائف پہ کام کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کی قوت سے جو ہے وہ عمل کو سلب کرتے ہیں، بلا کو سلب کرتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. تو ان کی توجہ ہوتی ہے لطائف پر. بعض معالجین جو ہے وہ چلہ کشی کرتے ہیں اور پڑھائیاں کرتے ہیں اور روحانی مخلوق کو تسخیر کر کے پھر جو ہے ان سے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. بعض یہ دونوں نہیں کرتے، بعض صرف جو ہے وہ تصورات کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں اور تصورات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں. بعض یہ بھی نہیں کرتے، بعض صرف مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبے کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور بعض یہ بھی نہیں کرتے، بعض صرف جو ہے وہ اجازتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کے بزرگوں نے اجازتیں دی ہوتی ہیں، یہ کر دینا یوں ہو جائے گا، اور وہ اجازتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی تربیت الگ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہوگا اس احساس کو بڑھانے کا. آ گئی سمجھ میں بات؟ آسان بات یہ ہے کہ آپ جس طرف توجہ دینے لگ جاتے ہیں نا، آپ کی توجہ جس جانب ہو جاتی ہے، اس چیز میں ترقی اور نکھار پیدا ہونے لگ جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے پورے جسم میں خون گردش کر رہا ہے نا، اور وہ جو گردش کر رہا ہے نا اس میں ایک طاقت اور ایک فورس ہے. حکیم جو ہوتا ہے وہ نبض کیسے دیکھتا ہے؟ انگلیاں رکھتا ہے نا ایسے ہاتھ پہ، تو وہ اس گردش کو، وہ جو فورس ہے نا اسی کو تو دیکھتا ہے. اب ایسے ایسے حکماء ہیں جو جنہوں نے اس میں اتنی ترقی کی، اس طرف اتنی توجہ دی کہ وہ شوہر کی نبض دیکھ کے بیوی کے امراض بتا دیتے ہیں. اور بیوی کی نبض دیکھ کے شوہر کے امراض بتا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس پر پریکٹس کرنا، اس طرف توجہ دینا. اب جیسے وہ سلوا کی ایک ایکسرسائز ہے نا کہ جس میں ہم پورے جسم میں خون کی گردش کا احساس کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم توجہ دیتے ہیں اس جانب. پیشانی میں جو خون بہہ رہا ہے اسکن میں، وہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. پورے جسم میں، کندھوں پہ، بازوؤں میں، پیروں میں. جس نے کورس کیا تھا اس کو یاد ہوگا، ہے نا، محسوس ہوا تھا خون کی کتنی تیز گردش محسوس ہوئی تھی. ابھی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا. آپ نے اس احساس کو بڑھا لیا تھا اس وقت. آئی نا سمجھ بات؟ تو یہ ایک جو ہے نا، میں سمجھنے کہ عقل مندانہ را اشارہ کافی است. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جو سمجھ جائے گا وہ کر لے گا، اور جو نہ سمجھے اس کے لیے کیا ہے، وہ کسی ماہر کے پاس آ کے بیٹھے، وہ سکھا دے گا انشاءاللہ. کیا سیکھ لے آ کے انشاءاللہ، اس کے احساس کو بڑھا دیں گے، بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو بالکل محسوس ہو جایا کرے گا. اب جیسے لطائف کا ہوتا ہے نا معاملہ،
اب لطائف کی طرف توجہ دی جاتی ہے، کوئی لطائف کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اب ہر ایک لطیفے کا تعلق جو ہوتا ہے نا ایک سلسلے سے ہے، خاص سلسلے میں کسی ایک خاص لطیفے پر خاص توجہ ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نقش بندی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی شخص آئے گا تو آپ کی کسی لطیفے میں نا ایک دم سے فیض آنے لگے گا، تو اس فیض آنے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں گے اچھا اس کا تعلق والے سلسلے سے، کہیں گے یار یہ تو چشتی ہے، والے جو ہے وہ لطیفے میں فیض آنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس طرف توجہ دینا۔ تو دیکھیں اصل میں تو صرف ہم سانس پہ بھی کنٹرول کر لیں نا، حبس دم کر لیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ حبس دم جو ہے نا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ حبس دم سمجھتے ہیں؟ سانس کو روکنا۔ بزرگان دین جو ہے وہ حبس دم فرماتے ہیں، اور تقریباً تمام سلاسل میں حبس دم موجود ہے۔ اب اس حبس دم میں کیا کرنا ہے وہ الگ الگ تعلیمات ہیں۔ سانس کھینچ کے سانس کو روک لیتے ہیں، اب کوئی اس میں جو ہے وہ اذکار کرواتا ہے، کوئی تصورات کرواتا ہے، کوئی کچھ کرواتا ہے، لیکن بیس کیا ہوتی ہے اس کی؟ حبس دم ہوتی ہے کہ سانس کو روکنا ہے اور جتنا زیادہ روک سکیں روکے رکھنا ہے۔ تو اسی سے بڑے بڑے جو ہے نا کمالات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حبس دم کی پریکٹس کرنے والا جو شخص ہے نا اس میں یہ کمال پیدا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹا کمال ہے اس کا، کہ وہ جب حبس دم کرتے ہوئے آسمان پہ دیکھتا ہے نا اور پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہاں پہ اسٹیچو ہو جاتے ہیں ہوا میں، پرندے، ان کی حرکت رک جاتی ہے، اور جب تک وہ سانس نہیں چھوڑتا نا پرندے اسٹیچو رہتے ہیں وہاں پہ۔ ایک چھوٹا سا کمال ہے حبس دم کا۔ اور کشف القلوب جو ہے وہ بھی اس کا چھوٹا سا کمال ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص اجازت ہے اور خاص طریقہ ہے، جو کرنا چاہے وہ انشاءاللہ اس کو کروا دیں گے، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل ہے کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے، جس طرف آپ کی توجہ ہوگی اسی میں آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔